الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا صدق الله العظيم معزز سامعین کرام حمد و ثنا اور تقدس کے تمام خوبصورت الفاظ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں جس اللہ نے ہم سب کو مسجد کے اندر آنے کی بیٹھنے کی سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بھی بنا دے درود و سلام کے لائق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی زندگی کا ایک ایک باب ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ جو ہے وہ ہمارے سامنے عیاں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیل و نہار کیسے گزارتے تھے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ جس طرح آپ کی شان ہے اور جس طرح اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق درود و سلام بھیجے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ انسان سے بعض کام خلاف فطرت ہوتے ہیں اس کی ہم نے تفصیل سمجھی سب سے پہلے ارہاس تھا پھر معجزہ تھا پھر اس کے بعد کرامت تھی اس کے بعد اہانت ہم نے سمجھا اور اس کے بعد استدراج ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائیو یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے ہمیں یہ سمجھ آ جائے
کہ ہمارے دین میں بگاڑ کہاں سے اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یقین جانیں اگر یہ ہم غور اور تدبر نہ کریں، یہ چیزیں ہم نہ سوچیں، تو پھر آج ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا دنیا کا مذہب جسے عیسائیت کے نام سے جانا جاتا ہے، آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی مسکینی کا شکار ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بڑوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تعلیمات کیا ہیں، ہم نے لوگوں کو کیا بتانا ہے۔ چند 2-3 باتیں ہیں جن کے اوپر وہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی سے بھی بحث کر لیں، کسی کو بھی آپ بٹھا لیں تو بیچارہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں اسلام ہمارے بارے میں ان کو بتا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایسا کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا مذہب جس کو آج بھی سب سے زیادہ تعداد کے اندر لوگ مانتے ہیں، وہ کیسے اتنا جلدی جو ہے وہ بدل گیا تھا۔ آج ہم تھوڑا سا اپنے موضوع کے حوالے سے اس کو بھی ٹچ دیں گے، کیونکہ کل 25 دسمبر ہے اور بعض بھائی جو ہیں ہمارے بڑے فریفتہ ہو جاتے ہیں، بعضوں کے بڑے دل میں ارمان آتے ہیں اور بعض بھائی ویسے ہی اپنی محبتیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، لیکن تھوڑا سا اگر ہم سمجھ لیں کہ عیسائیت کے مذہب کے ساتھ کیوں ایسا ظلم ہوا تو ہمیں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی اگر ہم آج کے موضوع کو اپنے دوسرے خطبوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ استدراج کے بعض ایسے کام خلاف فطرت ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہوتے ہیں، ولی نہیں ہوتے، اللہ کے نیک بندے نہیں ہوتے پرلے درجے کے عجیب انسان ہیں، چاہے انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ ہی کیوں نہ اوڑا ہو، ان سے بھی ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو حیران کر دینے والے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب قوم نے ان لوگوں پہ اعتماد کرنا شروع کیا اور ان کرشموں سے متاثر ہونے لگی تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے عقائد بھی بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ کیسے گمراہ ہوئے ہیں۔ ایسے ہی عیسائیت کے اندر ہوا تھا، سیم یہی حال ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جو اتنے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کی پوری سیرت کے جو ہے ہمارے سامنے پہلو صرف 50 دن کے نمایاں ہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری 63 سالہ، اور خصوصی طور پہ وہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عیاں، اتنی روشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی صحابہ کرام نے حفاظت کی تھی۔ آپ مسکراتے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے؟ لب مبارک کیسے تھے؟ رخسار مبارک کیسا تھا؟ یعنی پوری وضع قطع سے لے کے نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کو صحابہ کرام نے سینوں کے اندر محفوظ کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کائنات اسی لیے تو ششدر رہ جاتی ہے، اسی لیے تو حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کی تاریخ محفوظ ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ کہ آپ اس کے کسی بھی امام کو اٹھائیں، کسی بھی بڑے عالم کو اٹھائیں تو اس کا پورا شجرہ نسب موجود ہے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری کا نام ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، تو آپ امام بخاری کو اگر تلاش کرنا چاہیں گے تو ان کے اوپر ایسی ایسی کتب لکھی ہوئی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ ایسے محسوس کریں گے جیسا وہ ہمارے درمیان چل پھر رہے ہیں۔ یعنی ایک ایک چیز ان کی بتائی گئی ہوگی، ان کے استاد کون ہیں، شاگرد کون ہیں، کہاں کہاں علم حاصل کیا، کیا کیا انہوں نے بتایا، کون کون سی کتابیں لکھی، کہاں کہاں وہ رہے، کس کس استاد کے پاس، کن کن دنوں کے اندر وہ پڑھتے رہے۔ جب میڈیا اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا اس دور کے اندر بھی علماء کرام نے اتنی محنتیں کی ہیں، لیکن ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی جب ہم تاریخ اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو انسان یقین جانے حیران رہ جاتا ہے کہ صرف 50 دن کی تھوڑی سی زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی ملتی ہے جو چند اوراق کے اوپر انسان لکھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سے کیا آپ اخذ کریں گے؟ یعنی اس قدر اس مذہب کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ظلم کس نے کیا ہے؟ انہی کے بابوں نے جن کو آج وہ اپنا رسول اور پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ اتنا درجہ دے دیتے ہیں
کہ جو فلاں نے کہہ دیا وہی شاید دین ہے، ایسے ہی عیسائیوں نے سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد آپ دیکھیں آپ کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی بہت تبلیغ کا ذکر ملتا ہے، آپ کی والدہ کا ذکر ملتا ہے، آپ کی پیدائش ایک معجزانہ طور پہ ہوئی اس کا صرف ذکر ملتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب قوم نے اتحاد کیا تھا، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، صرف اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تھوڑی بہت چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جلا وطنی کی انہوں نے زندگی بسر کی، پھر واپس آئے، واپس آنے کے بعد یہودیوں کے عالموں سے مناظرہ کرتے رہے، لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت ہوئی، گلیل نامی علاقے کے اندر رہے، وہاں پہ تبلیغ کی، اور جب یہودی آپ کے مخالف ہوئے تو آپ ایک غار کے اندر جا کے چھپ گئے، اور اس کے بعد پھر باہر نکلے، یروشلم کے اندر ایک بڑے استقبال کے ساتھ آپ تشریف لائے، وہاں پہ آ کے یہودی پھر آپ کے مخالف ہوئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں شروع کر دیں، اور پھر بادشاہ کو شکایتیں، بادشاہ مجبور ہوا سیاسی طور پہ کہ اتنا بڑا جم غفیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہے، اس نے جو ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے دوبارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاقے گلیل کے بادشاہ کی طرف ایک چٹھی لکھ کے بھیج دی اور کہا اس کو گرفتار کر کے آپ کی سزا دے دیں، کیونکہ میں تو نہیں دے سکتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہوئے اور اس انداز سے آپ پہ ظلم کیے گئے، پھر اس نے سزا کے طور پہ بڑے بادشاہ کو بلاطس کو وہی دوبارہ خط دے کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج دیا، اور پھر قوم کے پریشر کے اندر آ کے، ان بدبخت یہودیوں کے پریشر کے اندر آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک پلان دیا گیا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے، عیسائیوں کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ سولی کے اوپر چڑھ گئے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم۔ وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو شہید کیا گیا ہے، نہ ہی ان کو پھانسی کے پندے پہ لٹکایا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ یہ قرآن کی گواہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد، اللہ اکبر، ایک ایسا بونچال عیسائیت کے اندر پیدا ہوا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جب آپ کی گرفتاری کا وقت آیا تھا، غار کے اندر سے ایک آپ کے 12 حواریوں میں سے یہودا نے جب غداری کی اور چند دیناروں کے عوض، چند پیسوں کے عوض عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی کہ فلاں جگہ پہ وہ چھپے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو جو باقی ان کے حواری تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ رسول کائنات علیہ السلام کے صحابہ کا بھی آپ تھوڑا سا ذکر سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ پریشان ہیں، 313 کا لشکر ہے، صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، سامنے 1000 کا لشکر ہے اور ہماری تو تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی، ہم تو محض ایک اور نیت سے نکلے تھے، یعنی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، ایک سیاسی دباؤ ڈالنا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، لیکن سامنے دشمن کا 1000 کا لشکر اور وہ اسلحے کے ساتھ لدا ہوا بالکل تیاری سے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تو مدینہ کے سرداروں نے یہی آگے سے پیغام دیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جاؤ جا کے اکیلے لڑو، نہ ہی ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ہمیں آپ اشارہ کریں، ہم آپ کے حکم پہ سمندروں کے اندر چھلانگیں لگا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آپ نے بڑے قصے سنے ہوئے ہیں کہ رات کے وقت جب صحابہ کرام کو نیند نہ آئی تو ایک صحابی اٹھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے ہیں، معاذ بن جبل اٹھے، ایک اور صحابی کو دیکھا وہ آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پہ کھڑے ہیں، پھر ایک اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ چھپ کے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام کی جان نثاری کا۔
تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواریوں کا رویہ کیسا تھا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تاریخی باتیں ہیں، اس کے اوپر ہم بالکل یقین بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں، کوئی قرآن پاک کے اندر یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ ہم آپ کو یہ اصل میں سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری قوم نے ان مولویوں کو، ان بابوں کو اتنا بڑا کر دیا کہ ان کی ہر بات کو ماننے لگے، پھر ہمارے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، ایسے ہی عیسائیوں نے کیا تھا۔ اور پھر آج آپ دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آج یہ جو مسیحیت ہے، آج یہ جو عیسائیت ہے، یہ وہ عیسائیت نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ اس کے اندر فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت نہیں ہے بلکہ یہ پولسی عیسائیت ہے جو ان کے ایک پولس نامی یا جس کو آپ سینٹ پال کہہ لیں عیسائیوں کے اندر جو ہے مشہور ہے، یا ساول نامی یا شاول نامی، کسی بھی نام سے آپ ان کو پکار سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بدبخت انسان تھا کہ جس نے پوری عیسائیت کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر یہ ایک ایسا شخص جو روما کی سلطنت کے اندر اس کو باقاعدہ طور پہ شہریت ملی ہوئی تھی، سارے حقوق روما کے اس کو ملے ہوئے تھے، چونکہ روما کی جو سلطنت تھی وہ یہودیوں پہ ظلم ڈالتی تھی۔ یہ بھی یہودی تھا، اس نے بادشاہ کے ساتھ ایسی گیمیں چلائی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ سیاسی طور پہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، تو یہ ان چالاکوں میں سے ایک تھا، یہ اس کے بہت قریب تھا، جس کی وجہ سے اس نے عیسائیت کی تبلیغ دینا شروع کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ 60 کے اندر یہ عیسائیت کا دشمن تھا، لوگوں کو مارتا تھا، گھروں سے گھسیٹ کے لا کے ان پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور اس نے باقاعدہ طور پہ یروشلم کے جو یہودی پاپ تھے اور راہب تھے ان سے باقاعدہ طور پہ یہ فتویٰ لیا ہوا تھا کہ میں عیسائیوں پہ ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فتویٰ لیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ان پہ ظلم کریں، اور ایک دفعہ یہ دمشق کی طرف جا رہا تھا تو اس کے اپنے بقول یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک نور نظر آیا، اور اس نور نے مجھے یہ کہا کہ کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، اور اس نور کے اندر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس دن کے بعد اس نے یہ کہانی گھڑی، حالانکہ سفر کے اندر اس کے اور بھی ساتھی تھے، لیکن اس کو یہ آواز کسی اور نے نہیں سنی، صرف اس اکیلے نے سنی۔ اور آج جتنی بھی عیسائیوں کی کتب ہیں وہ ساری اسی شخص کی لکھی ہوئی ہے، اسی شخص کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے مکاشفات، اس کے جو کشف، جس کے اندر یہ ظاہر کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ عالم کشف کے اندر آج ہمارے بابے بھی بڑے کشف کے اندر جاتے ہیں، یقین جانے مسلمانوں سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں کہ فلاں بزرگ تو بڑی پہنچی ہستی، ان کو کشف ہوتا ہے، کشف۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یعنی اس انداز سے ہم نے ان کو دین کے اندر داخل کر دیا ہے کہ اگر ان پہ گفتگو بھی کریں تو ہمارے مسلمانوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، تھوڑا سا سمجھیں کہ اس بندے نے کیسے پورے دین کو بدل دیا، کیسے پورے دین کو بدلا۔ اور یہ ایک دم نہیں ہوا تھا، سٹارٹ کے اندر اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی، کسی نے نہ مانا۔ اس نے کہا مجھے کشف ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور چونکہ 12 حواری جو تھے وہ بھاگ گئے تھے، اس وجہ سے وہ ان پہ بہت ناراض تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت کے اندر خصوصی طور پہ ایک یہ چیز تھی کہ جو بندہ صلیب کی سزا کے ساتھ مرتا ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت برساتے ہیں۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ کوئی تم میں سے صلیب کی یا پھانسی کی سزا پہ نہ چڑھے، یعنی کسی کو قتل نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے اندر امن کے ساتھ تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس بندے پہ غصہ آتا ہے جو صلیب کی سزا سے مرتا ہے۔ یہ ان کے دین کے اندر تھا۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بقول نعوذ باللہ یہ سزا ملی، اب ان کے مذہب کے اندر تو یہ لکھا ہے، اب انہوں نے کیا کیا، اس نظریے کو ہی چینج کر دیا۔ اس ظالم انسان نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہا اصل میں جو 12 حواری بھاگ گئے تھے یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا، اس ظلم کی سزا عیسیٰ علیہ السلام کو مل گئی ہے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کے اوپر یہ سزا کو لیا ہے تاکہ میری قوم جو ہے اس گناہ سے آزاد ہو جائے۔ اور آج یہ عقیدہ ہے ان کا، یہ عقیدہ ہے کہ صرف
عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، باقی ہمارے گناہوں کی سزا انہوں نے لے لی۔ یقین جانے یہ عقیدہ ہے، اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن تھوڑا سا بدل کے ہم نے اس کو نافذ کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ پرلے درجے کے یعنی پہنچے ہوتے ہیں، یا میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، آپ کو یہی کہیں گے نمازیں کی پہ، مسیحیں کی پہ، ایسے کی پہ، چوتھے کی پہ۔ اس بندے نے باقاعدہ طور پہ اپنی کتاب کے اندر، آج بھی ان کی بائبل کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ کوئی باتیں میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ ان کی کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ وہ شریعت جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، جس پہ عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، ان کے حواری تو قرب نہ حاصل کر سکے، بلکہ اسی شریعت نے ان کو گمراہ کر دیا تھا۔ اب ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھیں، بس شریعت پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھی ایسے ہیں، یقین جانے ہمیں کن لوگوں نے گمراہ کر دیا ہے، اور پھر اتنی گمراہی پھیلی، چلتے پہلی صدی، دوسری صدی عیسوی کے اندر اس بندے کو اپنے چیلے اور مل گئے، چونکہ یہ تو فوت ہو گیا تھا، لیکن نظریات پلتے گئے، بڑھتے گئے۔ انسان کو تو آسانی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی بعض مذہب بڑے پھیل رہے ہیں، بعض فرقے بڑے ترقی کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر آسانی ہے، نہ نماز پڑھنی پوے، نہ کچھ اور کرنا پوے، باقی سارے کام جڑے دل چاہتے ہیں وہ کیتی جاؤ، جو دل میں آتے ہیں وہ کرتے جائیں۔ اس کے اندر بڑی آسانیاں موجود ہیں، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی ہے، یہ ہمیں مشکل لگتی ہے، اسی لیے لوگ جلدی سے بھاگ کے اس طرف جاتے ہیں۔ پھر چوتھی صدی کے اندر جا کے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اتنا بڑا مقام عیسائیت کو کیسے مل گیا۔ وہ ایسے ملا تھا بھائیوں کہ چوتھی صدی کے اندر جا کے 313 کے اندر شاہ قسطنطین جو تھا وہ عیسائی ہو گیا۔ وہ کیسے عیسائی ہوا؟ آپ دیکھیں، روما کی سلطنت کا ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو قتل کر بیٹھتا ہے، سیاست کے چکر میں آ کے، اپنی کرسی بچانے کے چکر میں آ کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر اس قتل کا مدعا اس کی سوتیلی ماں کے اوپر ڈال کے ماں کو بھی قتل کروا دیتا ہے۔ اب ان کی مذہب کے اندر تو اس کی توبہ ہے ہی نہیں، اور پھر کیا ہوا جی؟ پھر اس توبہ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی سیاسی اور مذہبی پناہ بھی چاہیے تھی۔ وہ پناہ ملی عیسائیت کے اندر، کیونکہ عیسائیت کے اندر صرف اتنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، باقی سارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دے دیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، خدا کی قسم، کل 25 دسمبر ہے، دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ زناکاری، سب سے زیادہ شراب نوشی کل کے دن کے اندر ہوتی ہے، اور مذہب کے نام پہ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے، مذہب کے نام کے اوپر ایسا گند معاشرے کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے پیچھے نظریہ یہی ہے کہ ہمارے سارے گناہ انہوں نے بخشوا لیے تھے، اب جو مرضی کرو، اور خصوصی طور پہ ہم تو عیسیٰ کی محبت کے اندر یہ دن منا رہے ہیں، لہٰذا اس کی محبت کے اندر جب منا رہے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے۔ جیسے ہمارے بھائی کرتے ہیں، ربیع الاول، 12 ربیع الاول کو ہر طرح کے ہلڑ بازی کرنے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں۔ بھائیو، یہ وہ چیز ہے جو بابوں نے ہمیں دی ہے، اور دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنے دین کا انحصار میرے اوپر چھوڑ دیا، بھائی میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آج اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی، خدا کی قسم، جب علماء کو پڑھتے ہیں نا، تو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہے نا، اگر اس سے بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے تو پیچھے بڑے عالم بیٹھے ہوتے ہیں اس کی غلطیوں کو پکڑنے والے۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی کتنے جلیل القدر عالم تھے، آپ میں سے کتنے لوگ ان کو سنتے ہیں، لیکن بعض معاملات میں انسان ہے، تھوڑے بہت موقف کے اندر غلطی اگر ہوئی تو علماء نے کیسا نقد کیا، علماء نے ان غلطیوں کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ سے یہ غلطی ہوگی۔ کتنے ایسے علماء ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان ساری چیزوں کو غلط کہنا شروع کر دے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے، امتیاز ہے کہ اگر میرے سے بھی غلطی ہوگی تو مجھے پکڑنے والے ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ دین عیسائیت کا نہیں ہے
وہ مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر جیسے دل میں آیا کرتے چلے گئے اور وہ مذہب کا حصہ بنتا گیا. ہمارا مذہب وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے. ہمارا دین وہی ہے اور قرآن پاک ہے جو آج بھی الحمدللہ اپنی اصلی شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم بات یہ کر رہے تھے پھر جب وہ بادشاہ عیسائی ہوا تو پھر عیسائیت کو ایک جو ہے وہ سیاسی پناہ مل گئی تھی اور اس کے بعد یہ ایسا ترقی کرتا رہا. کل کا 25 دسمبر کا جو دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پہ منایا جاتا ہے، نعوذ باللہ وہ بھی اتنا بڑا فراڈ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہی نہیں ہے، سردیوں کے موسم میں ہوئی ہی نہیں ہے. لیکن آج کے عیسائی بزد ہیں، خصوصی طور پہ جو ان کا ایک فرقہ ہے کیتھولک جو فرقہ ہے وہ تو خصوصی طور پہ اس کے اوپر بزد ہے کہ نہیں 25 دسمبر کو ہی. اصل میں ہوا یہ کہ جب وہ بت پرست بادشاہ عیسائیت کو قبول کرتا ہے تو چونکہ ان کا سورج کا تہوار جو ہوتا تھا نا، وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، ان کا تہوار 25 دسمبر کو ہوا کرتا تھا. اس نے سوچا کہ اس تہوار کو ہم عیسائیت کے اندر بدل دیتے ہیں. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر اسی دن کو برقرار رکھتے ہوئے چند مولویوں کو ساتھ میں لایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا شروع کر دیا. چلتے چلتے 5ویں صدی عیسوی کا زمانہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 200 سال پہلے عیسائیوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ یار یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن یہ نہیں ہے. اب وہاں پہ جس کو حاکم مقرر کیا گیا تھا اس نے سوچا کہ یار اس دن کی وجہ سے کتنے لوگ ہمارے قریب آ رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ بتوں کو چھوڑ کے ہمارے دین کے اندر آ رہے ہیں، لہٰذا اسی دن کو برقرار رکھا جائے. مفاہمت کے ساتھ پھر اسی دن کو انہوں نے برقرار رکھا اور آج 25 دسمبر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور صرف اگر پیدائش ہو تو ٹھیک ہے، اصل میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہی سینٹ پال نے جب اس دین کو بدلا تھا تو اس کے اندر اس نے عقیدہ تثلیث کو گھڑ دیا جو 3ویں صدی عیسوی کے اندر جا کے اس دین کا حصہ، اس مذہب کا حصہ بن گیا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ، مریم اور اللہ رب العزت یہ سارے نعوذ باللہ ایک ہی چیز ہے. استغفر اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایسے ظالموں نے بہت بڑا کفر کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تیسروں میں سے تیسرا ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے راہبوں کی اور ان مولویوں کے پول کھولے ہیں جو انہوں نے عیسائیت کے ساتھ کیے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے والا بنا دے. ہمارا دین وہی ہے، خدا کی قسم کسی کے کرشموں سے، کسی کی باتوں سے اتنا متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس کی بات کو حرف آخر سمجھنے لگ جائے، بلکہ ہمارے پاس تو قرآن پاک دلیل کے طور پہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے. ہمارا دین وہی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے اوپر چلنے والا بنا دے، ہمارے بھی عقائد کی اصلاح فرما دے، ہمیں بھی ان خرافات سے بچا دے جو امت مسلمہ کے اندر ہمارے مولویوں نے داخل کر دی ہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موسم بھی بتایا ہے اور وہ دن بھی بتائے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام کو درد سے یعنی پیدائش کا وقت آپ کے بچے کا قریب آیا تو آپ کو وہ درد جو ہے وہ کھجور کے تنے کے پاس لے کے آ گیا تاکہ آپ ٹیک لگا لیں اور اس درد کے اندر تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے. تو مریم علیہ السلام، اب آپ دیکھیں سردی کے اندر کوئی بندہ باہر نکل کے، ابھی 25 دسمبر فل سردی کا موسم ہے فلسطین کے علاقے میں، پچھلے دنوں ویڈیو آئی، ابھی کل پرسوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے. شام کے مظلوم مسلمان جو بیچارے خیموں کے اندر زندگی بسر کر رہے، ان کے خیموں کے اندر برف باری ہوئی ہے. اللہ اکبر، کیسے بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. اور اسی علاقے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اب 25 دسمبر کو آپ دیکھیں برف باری کا موسم ہو اور پھر ایک عورت بیمار ہو
اور وہ باہر نکلے گی یعنی کھجور کے تنے کے پاس جائے گی؟ نہیں بھائیو، یہ یقیناً گرمی کا موسم تھا اور فل گرمی کا موسم تھا، اگست کے مہینوں کی بات ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، پھر ان کو جب پیدائش کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اور پھر آپ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، خفیف ہاتھوں کے ساتھ، کتنی کمزور عورت ہوتی ہے۔ اب پھر خصوصی طور پہ اس وقت کے اندر عورت کے اندر تو طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس تھوڑا سا تنے کو ہاتھ لگا دو، یہ کھجور خود بخود تازہ پکی ہوئی کھجوریں تمہارے اوپر گرا دے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مریم علیہ السلام کو ایک کرامت بھی ملی۔ لیکن اب کھجوروں کے پکنے کا جو موسم ہے وہ تو جولائی اور اگست کے مہینے کے اندر ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سچا اور حقیقی واقعہ بتا دیا ہے۔ اب چاہے ساری دنیا 25 دسمبر کو مبارکباد دیتی رہے، خدا کی قسم قرآن پاک ایک طرف ہے اور ساری دنیا ایک طرف ہے۔ ہمارا یقین قرآن پاک پہ ہے، اور خود ان کی اناجیل کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے چرواہوں کے ڈر سے اس بچے کو چرنی کے اندر چھپا دیا۔ چرنی سے مراد یعنی جو بکریوں کے چارہ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، جو باہر بنی ہوتی ہے لکڑی کی یا مٹی کی، اس کے اندر مریم علیہ السلام نے جلدی سے عیسیٰ علیہ السلام کو چھپا دیا تھا کہ کہیں ان چرواہوں کو خبر نہ ہو جائے۔ اب سردیوں کے اندر کون بکریوں کو رات کو باہر لے کے جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ کمروں کے اندر داخل کرتے ہیں تاکہ سردی نہ لگ جائے۔ یہ یقیناً گرمیوں کا موسم تھا، لیکن ان عیسائیوں کی اور خصوصی طور پہ عیسائیوں کا وہ بابا جس کو آج یہ سینٹ پال کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کو بھی اپنا نبی اور رسول سمجھتے ہیں، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس نے ان کے دین کی، ان کے مذہب کی ایسے دھجیاں اڑائی ہیں کہ آج کوئی اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مانتے ہیں لیکن شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی صحیح عقیدہ نصیب فرما دے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں ہمیں اسی پہ ہی راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔